بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داود شریف مصنف عبد الرزاق اور المستدرک للحاکم میں ہے کہ کانا کعب بن اشرف یحج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کعب بن اشرف بدمعاش یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بیان کیا کرتا تھا۔ حضور جو بے عیب ہیں، حضور میں عیب بیان کیا کرتا تھا۔ وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ کفار قریش، اور قریش کے کفار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابارا کرتا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت یہ ظالم آرام سے نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت دیتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تھا۔ اب بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، نسائی میں اور بہقی نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعب بن اشرف کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، کیونکہ اس ظالم نے اللہ کو تکلیف دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ فقام محمد بن مسلمہ، حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ، اور عرض کی اے اللہ کے رسول، اتحب ان اقتلہ، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں ہی اس ظالم مردود کو واصل جہنم کر دوں، یعنی کعب بن اشرف یہودی کو میں ہی قتل کر دوں؟ قال نعم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس ظالم کو قتل کر دے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے سامنے کچھ تعریفی کلمات کہہ سکوں جو بظاہر چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی نظر آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کرو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقہ لیا، ہمیں تنگ کر دیا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں کچھ مال طلب کرنے کے لیے۔ کعب بن اشرف یہ سن کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، جتنے تم تنگ ہو چکے ہو اس سے بڑھ کر زیادہ تنگ ہو جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، بس ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہمیں پسند نہیں کہ ان کو چھوڑیں حتیٰ کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی یہ وہ کلمات تھے جو بظاہر اسلام کے خلاف جا رہے تھے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر چکے تھے۔ کعب بن اشرف یہ سمجھے کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصحاب محمد تو اپنا ایک ایک سانس، اپنے جسم کے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اللہ اور اس کے رسول کے نام کر چکے تھے، اپنی جانوں کو، اپنے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر چکے تھے۔ کعب بن اشرف نے کہا، ٹھیک ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 یا 2 وسق کھجوروں کے دے دیں، جو ڈیمانڈ محمد نے ہم سے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، جو ڈیمانڈ انہوں نے ہم سے کی ہیں وہ پوری کر سکیں۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس تم کوئی چیز بطور رہن چھوڑ دو، میں تمہیں کھجوریں دے دوں گا، اور جب تم
میرے پاس ان چیزوں کو لے کر آؤ گے؟ کعب بن اشرف کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو، یعنی کوئی چیز میرے پاس چھوڑ دو، جب تم مجھے میری کھجوریں واپس کر دو گے تو وہ چیز جو میں نے بطور رہن رکھی ہے میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا اسلحہ بطور رہن رکھتے ہیں اور تو ہمیں 1 یا 2 وسق کھجوروں کا دے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وعدہ کیا گیا کہ رات کو کعب بن اشرف کا رضائی بھائی ابو نائلہ بھی ساتھ ہوگا اور یہ صاحب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہوں گے اور کعب بن اشرف کے پاس آئیں گے۔ کعب بن اشرف کو رات کے وقت ان لوگوں نے آواز دی جو اپنے قلعہ میں موجود تھا۔ جب وہ باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا این تخرج، کعب تو کدھر جا رہا ہے؟ ہذہ الساعہ، اس رات کو، آدھی رات کو تو باہر کیوں جا رہا ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا ہوا محمد بن مسلمہ و اخی ابو نائلہ، وہ محمد بن اسلمہ آیا ہے اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ آیا ہے۔ وقال غیر امر، اس کے علاوہ تیسرا امر ہے، تو میں تینوں کو جانتا ہوں، تینوں میرے قریبی ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو عورت سمجھ چکی تھی، اس نے کہا اے کعب بن اشرف اسمع صوتا کأنہ یقطر منہ الدم، میں ایسی آواز کو سن رہی ہوں جس میں سے خون نچڑ رہا ہے۔ مانا کیا مطلب کہ یہ قاتلوں کی آواز لگتی ہے، تجھے اس وقت باہر نہیں جانا چاہیے۔ قال انما هو اخی محمد بن مسلمہ، کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ تو میرا بھائی ہے محمد بن مسلمہ۔ ورضیعی ابو نائلہ، اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے۔ اور ایک امر ہے، جب کسی معزز شخص کو کوئی شخص بلائے تو معزز شخص حاضر ہوتا ہے، میں جا رہا ہوں۔ جب یہ ان تینوں اشخاص سے ملا تو حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ہی مشورہ کر چکے تھے کہ اس ظالم کو کیا کہنا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ساتھیوں کے ساتھ کعب بن اشرف کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب وہ آ جائے، یعنی اشرف، کعب بن اشرف آ جائے تو میں اس کو پکڑ لوں گا کہ میں تمہارے بالوں کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں، بڑی خوشبو آ رہی ہے بالوں میں۔ تو یہ کعب بن اشرف خوبصورت بھی تھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطر استعمال کیا کرتا تھا، بطور خوشبو اپنے بالوں میں استعمال کیا کرتا تھا۔ فرمایا جب میں خوشبو سونگھوں گا تو اسے سر سے پکڑ لوں گا تو تم اسے قتل کر دینا، ان کے پاس جب کعب بن اشرف آیا، محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ آج کی خوشبو کی طرح میں نے اچھی خوشبو کبھی نہیں دیکھی، یعنی کبھی نہیں سونگھی ہے، کیا ہی عمدہ خوشبو ہے اے کعب جو تم استعمال کر رہے ہو، جو تم نے اپنے بالوں میں استعمال کی ہے۔ اس پر کعب بڑا خوش ہوا، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بڑا چوڑا ہو گیا اپنے تعریفی کلمات سن کر، تو کہنے لگا میرے نکاح میں وہ عورت ہے جو عرب میں سب سے زیادہ خوشبو کو پسند کرنے والی ہے۔ عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت محمد بن مسلمہ کے ساتھی تھے، تو مجھے اجازت دیتا ہے اے کعب کہ میں تیرے سر کو سونگھوں، کیونکہ اس میں سے حلے نکل رہے ہیں خوشبوؤں کے۔ کعب کہنے لگا ہاں کیوں نہیں۔ عمر نے سونگا، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا تم بھی سونگو، ایک ایک باری باری کر کے انہوں نے بھی سر کو سونگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے کعب بالوں کو دوبارہ سونگ لوں؟ کعب نے کہا ہاں، اس مرتبہ اس کے سر کے بالوں سے
حضرت نے پکڑ لیا اور اپنے دونوں دوستوں سے کہا اس ظالم مردود کو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس لیے واصل جہنم کر دو، یعنی اس کو قتل کر دو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر تھی۔ دیگر احادیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی، اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں آتا ہے کہ فلما بلغوا بقیع المرقد، جب وہ بقیع مرقد تک پہنچے کبروا تو انہوں نے تکبیر کہی، وقد قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلہ یصلی، اس رات کو رسول اللہ نے تہجد کی نماز اپنے گھر میں ادا نہیں فرمائی تھی، بلکہ رسول اللہ تہجد کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرہم بالبقیع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکبیروں کو سنا، کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، یعنی تکبیر کہی۔ وعرف ان قد قتلوہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ بے شک میرے اصحاب نے میرے دشمن کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ حتیٰ وجدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی باب المسجد، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام جب مسجد نبوی کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر اپنے صاحبوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا، فقال افلحت الوجوہ، رسول اللہ نے فرمایا تمہارے چہرے کامیاب ہیں، یعنی تم کامیاب چہروں کے ساتھ واپس لوٹے ہو۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے ووجہہ کا یا رسول اللہ، حضور ہمارے چہرے کیا چہرے ہیں، سبحان اللہ، چہرہ تو آپ سرکار کا چہرہ ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، سرکار نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ وَرَمَوْا بِرَأْسِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، صحابہ اکرام نے اس ظالم مردود کے سر کو پٹک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مارا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکا۔ فحمد اللہ علی قتلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دشمن مردود ظالم کعب بن اشرف کے سر کو دیکھا تو اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے میرے صاحبوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس نے تیرے اور میرے دشمن کو واصل جہنم کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد یہودی صبح وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور مطالبہ کیا کہ خون بہا ادا کیا جائے، قصاص ادا کیا جائے، کیونکہ لوگوں نے کعب بن اشرف کو بغیر قصور کے قتل کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا خون ہم نے رائگاں کیا ہے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے رملہ بنت حارث کے گھر میں سب کو بلایا اور معاہدہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح وہ ظالم پھنکارتا تھا تو اس کو واصل جہنم کر دیا گیا، آج کے بعد جو بھی پھنکارے گا اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا، یعنی آج کے دن کے بعد جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہے گا اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا اور اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا، اس نعرے کے ساتھ کہ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔